الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل عزت تکریم عزیزم حضرت مولانا محمد میاں صاحب، جناب مفتی محمود میاں صاحب، محترم جناب قاری احمد میاں صاحب اور دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، اس بابرکت اور خوبصورت محفل کو سجانے والے، آراستہ کرنے والے، وہ تمام کے تمام ان ہمارے بھائیوں کے معاونین، ان کے دست و بازو، وہ تمام کے تمام طلباء، خواہ وہ اس مسجد سے متعلق ہوں یا دیگر اداروں سے، وہ تمام کے تمام معاونین، تعاون کرنے والے دکاندار حضرات، جو ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی اس کار خیر میں کسی بھی طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز پروگرام اپنی پوری تابانی اور روانی کے ساتھ رواں دواں رہے گا. اور عزیزم مولانا محمد عمران نقشبندی، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے حمد بھی پڑھی، نعت بھی سنائی، اور اس کے بعد آخر کے اندر جب ذکر ہو ختم نبوت کا تو ختم نبوت کے عاشق کا، ختم نبوت کے مجاہد کا، اس کا ذکر کیوں نہ کیا جائے جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا کہ اذ ہما فی الغار، وہ جب دونوں کے دونوں غار میں تھے، اس غار والے کا اور غار کی محبت کا جو تذکرہ انہوں نے کیا تو سمجھ لیں دل کے تار چھیڑ دیے. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کے عقیدوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ میرے عزیزوں اور دوستوں، عمل کی کمی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، عقیدے کی کمی کو اللہ معاف نہیں فرماتا. ان حضرات کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے کہ اس ابتدائی وقت میں انہوں نے وقت عنایت فرمایا کہ تاکہ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں اس موضوع کی نسبت سے عرض کر دوں. اور آج انہوں نے آپ حضرات کے لیے بہت ان کی مہربانی اور ان کی شفقت ہے کہ ملک عزیز کے، عالم اسلام کے عظیم خطیب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو یہاں پر دعوت دی ہے، اور وہ انشاءاللہ اپنے وقت مقرر پر جب تشریف لائیں گے تو آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام حضرات کی جو اب آئیں گے، جنہوں نے اپنی اپنی حاضری یہاں پر پیش فرمانی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے. اور انشاءاللہ میرے بعد برادر مکرم، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، بابرکت رکھے، ان کی زبان میں، ان کے کلام میں اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے. حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، یہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو اس عنوان پر اور دیگر عنوانات پر کلام سنائیں گے، آپ کو پھڑکائیں گے، تڑپائیں گے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، عنوان ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت. اور ختم نبوت کے تذکرے کے ساتھ دو افراد کا، دو شخصیات کا ذکر بہت ضروری ہے. ان دو شخصیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ان دو افراد کو، دو شخصیات کو نہ سمجھا جائے، یہ سارا کا سارا عنوان، یہ تمام کا تمام عنوان دھندلا جاتا ہے. اور اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، نئے سے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں،
نئے سے نئے عجیب و غریب قسم کے خیالات، توہمات لوگوں کے ذہنوں میں لائے جاتے ہیں، نئے سے نئے انداز میں لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے، برانگیختہ کیا جاتا ہے۔ ان دو شخصیات کو سمجھنا ہے۔ جناب رسول اکرم سرور دو عالم سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ جب درود پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، پروردگار 10 رحمتیں عطا کرتا ہے، 10 برکتیں عطا کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور خود آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ نجات من النار وبراءۃ من النفاق۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ میرا جو امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک کا تحفہ پڑھتا ہے، اللہ اپنے دست قدرت سے اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، میں نے اسے منافقت سے بری کر دیا ہے، اس کا خاتمہ ہوگا تو ایمان پر۔ خدا کی قسم پروردگار ہمیں کچھ اور نہ بھی دیتا، صرف مل جاتی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے نام کے کلمے کی نسبت مل جاتی، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، صرف ان کے نام کی نسبت ہوتی تو واللہ العظیم یہ چیز بھی ایسی تھی کہ اس پر بھی اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے بن مانگے ہمیں عطا کر دی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت، نبی علیہ السلام آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کہہ دیجئے بے شک۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ عام ترجمہ ہے۔ اس بر صغیر کی عظیم شخصیت جس نے اپنی تمام کی تمام زندگی، توانائیاں، سب چیزیں صرف کر دیں آقا علیہ السلام کے دروازے کی نوکری کے لیے، وہ عالم اسلام کا عظیم محدث، دارالعلوم دیوبند کا چمکتا درخشندہ ستارہ، حضرت اقدس سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، ان کے صاحبزادے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی دیوبند سے تشریف لائے۔ ہم لوگ اس وقت مدرسے میں پڑھتے تھے، جامعہ اشرفیہ میں طالب علم تھے، ان کا بیان ہوا، فرمانے لگے اب تک میرے سامنے ان کا نقشہ، ان کا سراپا، وہ تمام چیز موجود ہے جہاں جامعہ کے صحن میں بیٹھ کر مسجد کے صحن میں انہوں نے گفتگو فرمائی۔ ختم نبوت کے عنوان سے فرمائے کہ اتنا بڑا محدث، اتنی بڑی شخصیت کہ ایک مرتبہ جو کتاب پڑھ لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس کو رکھ دیا کرتے تھے بند کر کے، دوبارہ آپ ان سے سن لیں، الف سے لے کر یا تک وہ پوری کتاب زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ چلتا پھرتا کتب خانہ، لائبریری، 10,000 سے زیادہ کتابیں ان کو زبانی یاد تھی، عربی کی، فارسی کی، 10,000 سے زیادہ۔ اتنی بڑی شخصیت، ان کے صاحبزادے کہتے ہیں ابا جی کی طبیعت خراب، بواسیر کا مرض، خونی بواسیر، اور زبردست قسم کی شدت ہے، جسم سے خون رواں ہے۔ مقدمہ چل رہا ہے بہاولپور کے اندر، ایک مسلمان لڑکی ہے، دور انگریز کا ہے، مسلمان لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے قادیانی کے ساتھ۔ ابھی مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا، ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوتی۔ مسلمان لڑکی کو اللہ کریم غیرت عطا کرتا ہے، عدالت میں جا کر کیس دائر کرتی ہے کہ میں مسلمان اور یہ جھوٹے اور جعلی نبی کا ماننے والا ہے، میں اس کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ کیس پکڑتا ہے، زور پکڑتا ہے، دونوں طرف سے گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور اسلام کی اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کا نام ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے صاحبزادے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مقدمہ بہاولپور چل رہا ہے، گرمی کا زور، بہاولپور کی گرمی سب جانتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ابا کا نام آتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے وکیل تم نے بننا ہے، اور بواسیر کا دور ہے، زور سے دورہ پڑا ہوا ہے، یوں لگتا تھا کہ ابا کے جسم سے خون کا قطرہ قطرہ نکل جائے گا۔ کپڑے بدلتے تھے، پھر کپڑے خون میں رنگین ہو جاتے تھے جیسے کسی نے بکرا کاٹ کے ذبح کر دیا۔ کہنے لگے ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، باپ تھے،
मोहब्बत थी, चलने की हिम्मत ना थी। दारुल देवबंद से तुलबा ने चारपाई पर अब्बा को बिठाकर स्टेशन तक पहुंचाया। मैं छोटा था, उनका बयान है, फरमाने लगे जब अब्बा जान को रेलगाड़ी में बिठाया, जिस रेलगाड़ी ने बहावलपुर आना था, जब उस रेलगाड़ी के अंदर बैठाया गया तो मैं बच्चा था, मेरे भाई और थे, हम रोने लगे। लगता था कि अब्बा अब जाएंगे तो पलट के वापस नहीं आएंगे। कहने लगे अब्बा ने मुझे नाम लेके बुलाया और कहा कि बात सुनो। सर पे हाथ फेरा और ये वो शख्स कह रहा है जिसके शागिर्द कौन है? मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो मुफ्ती तकी उस्मानी के वालिद मोहतरम हैं, जिन्होंने 2.5 लाख फतवे लिखे हैं, 8 जिल्दों में कुरान पाक की तफसीर लिखी है, जिनके शागिर्दों की अगर फहरिस्त बयान करूं तो सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह ताला, जो तिरमिजी का शारे है, जो अजम का रहने वाला, वो अरबी बोलता है कि जामियतुल अजहर के बड़े बड़े उलमा उस अजमी से अपनी अरबी दुरुस्त करवाते नजर आते हैं। इस पैमाने का उस्ताद कहने लगे कि अब्बा जान ने सर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा घबराओ मत, परेशान मत हो, जान तो आनी जानी चीज है, चली जाएगी, घर में रहूंगा तब भी मौत आ जाएगी। अनवर शाह तो ये चाहता है, मेरी तो ये तमन्ना और ख्वाहिश है कि जिस तरह से 2 वक्त की रोटी खाने वाला, 2 वक्त की बोटी खाने वाला, 2 वक्त का रुकमा खाने वाला, अगर कोई बड़ा आदमी अपने दरवाजे पर किसी कुत्ते को पालता है कि ये कुत्ता मेरे दरवाजे की पहरेदारी करेगा, किसी चोर को देखेगा तो भौंक भौंक कर घर वालों को बेदार करेगा। बेटा मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, न बीमारी की, न बुढ़ापे की, न तंदुरुस्ती की, किसी चीज की नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारा बाप जिसका नाम अनवर शाह है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे, मेरी नस्लों को नबी मुकर्रम सरवर दो आलम आका नामदार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्तों में शुमार फरमा ले। कि खत्म नबूवत की हिफाजत करने के लिए, खत्म नबूवत के दरवाजे की चौकीदारी करने के लिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे की गदाई करने के लिए अल्लाह करीम कबूलियत अता फरमाते हैं। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत के जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, कह दो बेशक। अब इससे पहले 2 चीजें समझनी है आपने। जब तक 2 शख्सियात को समझेंगे नहीं, सरकार का आखिरी नबी होना समझ में नहीं आ सकता। यहीं से धोखा खाया जाता है। जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता। नजर दौड़ा कर देखे पिछले बरस कितने थे जो थे अब नहीं, मालूम नहीं कि कितने अब हैं जो अगले बरस तक नहीं होंगे। अपने अकीदों की दुरुस्तगी लेकर जाओ, अपने नकीदों की हिफाजत लेकर जाओ। 2 शख्सियात अलग अलग हैं, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने किसी से कुछ सीखा नहीं, जिन्होंने किसी से लिखना पढ़ना सीखा नहीं, जिसने कभी किसी से कलम चलाना सिखाया नहीं, जिसने कभी किसी से जबान को चलाना सिखाया नहीं, जिसने कभी किसी के आगे बैठकर पढ़ना सीखा नहीं, मगर पूरी कायनात का उस्ताद है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके एक एक बोल पर अल्लाह करीम ने इल्म की खैरात कायनात को तकसीम कर दी है। जिसने किसी से सीखा कुछ नहीं मगर अल्लाह से दुआ करता है तो क्या, रब्बी जिदनी इल्मा। कोई नबी कहता है रब्बाना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ रब आसमान से दस्तरखान उतार दे। कोई नबी अल्लाह के दरवाजे पर जालिम कौम के लिए बद्दुआ करता नजर आता है, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन तय्यारा। और ये मेरे और आपके नबी हैं, मेरे और आपके आका हैं, वो नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा मां के बतन से दुनिया में आया वैसा चला गया, कोई उनका उस्ताद नहीं है। और क्या दुआ करते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। और ये नबी की दुआ का असर है मेरे दोस्तों, कि तमाम तर कोशिशों काविशों के बावजूद ये दीन के मदारिस, ये मकातिब, ये हिफ्ज़ के हों, किताबों के हों, कुरान के हों, हदीसों के हों, ये जारी व सारी थे, हैं और तासुब क़यामत जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह जारी सारी रहेंगे। हालात जितनी मर्जी करवटें लें,
آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ پورے پاکستان میں، پورے بر صغیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی شان کی کتاب بخاری شریف کی تکمیل پوری عالم کے اندر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ انہی کتابوں کے اندر، انہی حدیثوں کے ذخیروں کے اندر آقا دو جہاں سرور سروراں صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصیات کو بیان کر کے گئے ہیں۔ جب تک یہ دو شخصیات سمجھ نہیں آ سکتی، ختم نبوت سمجھ نہیں آ سکتی۔ اسی کی وجہ سے دھوکے بازی چلتی ہے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، دو شخصیات ہیں۔ جتنے لوگوں نے دھوکہ دیا، بہا اللہ ایرانی، مرزا غلام قادیانی، ملا محمد اٹکی، اور اس کے بعد آج کل کے جدید دور کے اندر، موجودہ دور میں ہندوستان کا صوبہ بہار اور صوبہ بہار کے ایک چھوٹے سی گلی محلے میں رہنے والا شکیل ابن حنیف، یہ نیا فتنہ، اس کے باپ کا نام حنیف، اس کا نام شکیل، اس نے مہدی اور مہدی ہونے کے بعد مسیح کا دعویٰ کر دیا۔ اس سے پیچھے پاکستان میں گوہر شاہی نام کا شخص، اس نے مہدی اور مسیح کا دعویٰ کیا۔ لوگوں کو دھوکہ پڑتا ہے کہ مہدی اور مسیح ایک چیز ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی، اس نے بھی اپنی کتابوں کے اندر کہا کہ میں ہی مہدی، میں ہی مسیح۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ کی جوتیوں پہ نثار، آپ کی جوتیوں کی خاک پر ہماری نسلیں قربان۔ اے سرکار دو جہاں سرور سروراں صلی اللہ علیہ وسلم کیا سی بات کو نکھار کے چلے گئے۔ مہدی کوئی اور ہے، مسیح کوئی اور ہے۔ جانتے تھے کہ دنیا کے لوگ ملاوٹ کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ میرا بھائی عیسیٰ، جس کی والدہ کا نام مریم، جسے پروردگار عالم نے بغیر باپ کے بطور معجزے کے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ مریم، قرآن پاک 16واں پارہ، اللہ کریم بتاتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کریم نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا، مریم نے فرشتے کو دیکھا، کہنے لگی تجھے خدا کا واسطہ، مجھ سے دور جا، دور جا مجھ سے، تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میں، میرے قریب مت آنا۔ انسانی شکل میں تھا، کہنے لگا بی بی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اللہ نے تجھے بیٹا دینا ہے۔ مریم حیران پریشان کہ مجھے کہ میرے گھر بیٹا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں۔ کیسا شائستگی سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے فیصلہ ہوا کہ ہوگا، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ جبرائیل نے پھونک ماری اور مریم امید سے ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وقت گزرتا رہا، مدت گزرتی ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ وقت آتا ہے کہ کھجوروں کا جھنڈ ہے اور وہاں پر مریم اکیلی تنہا بیٹھی ہے، تنے تنہا اکیلی، اور بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے اللہ کریم مریم کو ماں بنانے کی طاقت اور ماں بنانے کی صفت میں لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کی شان، پروردگار بیٹا عطا کرتا ہے۔ مریم حیران پریشان، بالکل حیران و پریشان کہ اب ہوگا کیا۔ مریم کی گود میں بچہ ہے، 2-4 دن گزرتے ہیں، ادھر سے اللہ کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے، ٹپ ٹپ کر کے مریم کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور بار بار ایک دردناک جملہ ہے جو مریم کی زبان سے نکلتا ہے، قرآن نقل کرتا ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں زندہ نہ رہتی۔ لوگ کہتے کہ مریم تھی کوئی، تھی، مر گئی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ اس دن کے آنے سے پہلے مریم مر جاتی، بھولی بسری داستان اور کہانی بن جاتی۔ اس درد کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مریم نے فریاد کی ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مریم گھبرا مت، پریشان نہ ہو۔ اس موقع پر عورت کے پاس، لڑکی کے پاس بہن کا، ماں کا، کسی کا ہونا ضروری ہے، مگر میں کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ دیکھ تیرے ساتھ کیا شفقت کر رہا ہوں، ذرا نظر تو نیچے جھکا، میں نے گرم پانی کا چشمہ رواں دواں کر دیا ہے، میں نے کھجوروں کی ٹہنیاں چکا دی ہیں، اور ایسا بچہ تجھے عطا کیا کہ میری مریم اسے دیکھ تو صحیح،
اس کو دیکھتی جا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی جا۔ بچہ گود میں ہے اور اللہ کہتا ہے مریم میں تجھ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، وعدہ میں پورا کروں گا، تو نے بھی ایک وعدہ پورا کرنا ہے۔ تجھ سے جو کوئی سوال کرے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تو نے جواب نہیں دینا۔ مریم تو نے چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، تیری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے۔ دنیا میں جس پر سوال ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے تو کون سی کمال کی بات ہے؟ سوال تجھ پہ ہوگا، چپ تو نے رہنا ہے، پھر دیکھ مریم کے جواب ملتا کہاں سے ہے۔ یہ مریم بچے کو لے کر گود میں آتی ہے۔ اب جو آئیں لوگوں کے سامنے، سمجھنا میرے دوستو، مریم مسیح کوئی اور ہے، مہدی کوئی اور ہے، دھوکہ یہاں سے دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ بچہ لے کر آتی ہیں، اب لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، وہ ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ گناہگار نہ تیری ماں گناہگار، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم چپ خاموش، ٹپ ٹپ کر کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ فاشارت الیہ، لوگ سوال کرتے ہیں، مریم کہتی ہے بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ ادھر مریم پہ سوال ہوتے، نکالو اسے باہر، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اسے دور کرو، اسے شہر سے دور کرو۔ ایسے ہی الزام لگا تھا مسلمانوں کی مریم پر، میری اور آپ کی اماں جان پر۔ ہم سب کے سب روحانی بیٹے ہیں کس کے؟ صدیقہ عائشہ، طیبہ طاہرہ، عفیفہ اسلام، مریم اسلام، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہ ورضوانہ علیہا۔ ان پر بھی الزام لگا تھا، صدیقہ عائشہ پر، رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ سر سجدے میں رکھتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ مولا مریم پر الزام لگا، تو نے بچے کو زبان عطا فرمائی، اللہ آج تیرے نبی کے حرم کا معاملہ ہے، مقدمہ تیرے سامنے ہے۔ خدا کی قسم پروردگار چاہتا وہ بچے جو ماؤں کے بطن اور پیٹ میں تھے اللہ ان کو زبان عطا کرتا، مگر پروردگار شان نبی کی ہے، حرم نبی کا ہے، احترام نبی کی ذات کا تھا۔ پروردگار سورت نور ہے، کٹہرہ صفائی کا ہے، قرآن اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے۔ 10 آیتیں پروردگار عائشہ کی شان میں نازل فرماتا ہے، یہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ قیامت تک کے لیے اعلان کر دیتا ہے کہ خبردار، اگر تم صاحب ایمان ہو، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، یعظکم ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو آج کے بعد عائشہ کے متعلق زبان دراز نہ کرنا، اور جو زبان دراز کرے گا ایمان سے خارج ہوگا، فیصلہ قرآن کا ہے۔ مریم کے پاس بچہ ہے، مسیح کوئی اور ہے، مہدی کوئی اور ہے۔ مریم بچہ لے کر آئیں، لوگوں نے اعتراض کیا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور مریم کہتی ہے مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا مریم تو نے چپ رہنا ہے۔ پھر پروردگار عالم کے ساتھ میرے عزیز و دوستو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور کیسے ہو جاتے ہیں؟ کس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ بھلا دنیا میں آج تک کبھی کسی نے 5 دن کے بچے کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ 5 دن کے بچے کی تو نظر نہیں ٹھہرتی، ادھر سوالات ہوتے ہیں، ادھر یہ نبی علیہ السلام کا مصطفیٰ کی فوج کا سپاہی انگڑائی لیتا ہے، شیر ببر کی طرح، مرد نر کی طرح، الٹے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے عیسیٰ مسیح علیہ السلام۔ بیٹھتے ہیں، لوگوں کا دل دہل جاتا ہے، سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی بلند کرتے ہیں، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، جتنے لوگ مریم کے کردار پر انگشت نمائی کرنے والے تھے ساروں کو دیکھا، اور عیسیٰ کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ارے لوگوں سنو، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ شرک کی جڑوں کو کاٹا، اور یاد رکھو میں 5 دن کا بچہ ہوں، مگر میری عظمت اور شان کیا ہے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جس سپاہی کا یہ عالم ہے اس کے سردار کا کیا عالم ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسیح علیہ السلام 32 سال کی عمر ہوتی ہے، 32 سال کی عمر کے اندر اللہ کریم ان کو زندہ آسمان پر اٹھا رہا ہے، 32 سال کی عمر کے اندر زندہ آسمان پہ جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت جناب عیسیٰ کو آسمان سے زمین پر بھیجے گا۔ کہہ دو بے شک،
یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ مسیح اور ہے، مہدی اور ہے، مہدی اور مسیح اور ہے۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں ہی مسیح ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ بہاء اللہ ایرانی کہتا ہے میں ہی مسیح اور میں ہی مہدی ہوں۔ ذکری فرقے کا ماننے والا ملا محمد اٹکی کہتا ہے میں ہی مہدی، میں ہی مسیح۔ گوہر شاہی کہتا ہے میں ہی مہدی، میں ہی مسیح۔ شکیل ابن حنیف بکواس کرتا ہے میں ہی مہدی، میں ہی مسیح۔ مگر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کہہ کر چلے گئے مہدی کوئی اور ہے، مسیح کوئی اور ہے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو جناب عیسیٰ کو قبر سے زندہ کرتا، وہ وفات ہو جاتی۔ اللہ کریم آسمان سے اتارے گا، اس لیے کہ جو چیز آسمان سے آتی ہے اس میں ملاوٹ کوئی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ میرا بھائی عیسیٰ، مسلم شریف کی روایت، میرا بھائی عیسیٰ میری نظریں دیکھ رہی ہیں، ملک شام کی جامع مسجد کا مشرقی مینارہ، اور اس مشرقی مینارے سے اللہ تبارک و تعالی دو فرشتوں کے سہارے پر کاندھا رکھوا کر، زرد رنگ کی دو چادریں ہیں جو میرے بھائی عیسیٰ نے پہن رکھی ہیں، ایک چادر نیچے ہے ایک چادر اوپر ہے، احرام جیسا لباس ہے۔ میرے بھائی عیسیٰ کے بال آدھے سینے پر ہیں آدھے کمر پر ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، فرشتوں کے کاندھے پر سہارا لے کر میرا بھائی عیسیٰ آسمان سے اترتا ہے۔ اس امت کا مہدی، مسیح کوئی اور ہے، مہدی کوئی اور ہے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستو یاد رکھنا کہ مسیح پیدا ہو چکے ہیں، آسمان پر ہیں، اور مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ مہدی پیدا ہوں گے، وہ کسی غار میں نہیں ہے، کسی انتظار میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بتا کر گئے ہیں، فرما کر گئے کہ مسیح مہدی کون ہوگا؟ قربان جائے نبی علیہ السلام آپ کی ذات کے قربان، آپ کی ہر بات کے قربان۔ فرمایا میری امت میں اللہ مہدی پیدا کرے گا جس کا چہرہ میرے چہرے کے مشابہ ہوگا، ناک کھڑی ہوگی، آنکھ بڑی ہوگی، چہرہ خوبصورت ہوگا، رنگ گورا ہوگا، کلے سرخ ہوں گے، بال سیاہ فام گھونگھر والے ہوں گے، قد دراز ہوگا۔ جب بات کرے گا رک رک کے بات کرے گا، اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ٹانگ پہ مارے گا، پھر زبان کے اندر روانی پیدا ہو جائے گی۔ مدینے کے اندر پیدا ہوگا، مکے کے اندر اس کا ظہور ہوگا۔ پیدا ہونے کے بعد لوگ کہیں گے کہ تم تو ہم کو ایسے نظر آتے ہو جیسا کہ نبی علیہ السلام نے مہدی کے بارے میں فرمایا تھا۔ فرمایا اس کا نام بھی میرے نام جیسا نہیں ہوگا، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اماں کا نام آمنہ ہوگا۔ جو نام میرے اماں ابا کا تھا وہی نام اس امت کے مہدی کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے میں پیدا ہوگا، حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے جب وہ بڑا ہوگا اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے، کہیں گے کہ اس کی علامات تو ایسی ہیں جیسی کہ نبی علیہ السلام نے مہدی کی علامات بتائی تھی۔ لوگ اس سے کہیں گے کہیں تم مہدی تو نہیں ہو؟ مہدی ہونے کا دیکھنا میرے دوستو، نبی بتا کر گئے ہیں کہ جو مہدی ہوگا وہ دعویٰ نہیں کرے گا، لوگ پہچانیں گے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ مسلمان تو دور کی بات، انسان کہے جانے کا حقدار نہیں ہے، وہ انسانیت سے خارج ہے۔ سوچو دیکھو کائنات کا امام کیا کچھ کہہ کر جا رہا ہے۔ فرماتے نبی علیہ السلام لوگ کہیں گے تیرا چہرہ، تیرا نام، تیری وضاقتہ، تیری چال ڈھال مہدی جیسی ہے، کہیں تو مہدی تو نہیں ہے؟ یہ بات سن کر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگوں سے چھپنا شروع کر دے گا، لوگوں کے سامنے سے آنے سے رک جائے گا، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہوگا، ادھر سے میرا بھائی عیسیٰ آسمان سے نزول کا وقت قریب ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کے نزول سے پہلے جناب عیسیٰ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا لوگوں کے سامنے۔ ملک شام کے کچھ نیک دل ابدال ہوں گے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہوگا، اور بیت اللہ کے مقام پر ایک جگہ کو کہتے ہیں حجر اسود، ایک کو کہتے رکن یمانی۔ قربان جاؤں نبی علیہ السلام آپ کی جوتیوں کے نثار و قربان چلا جاؤں کہ آقا علیہ السلام نے فقط یہ نہیں بتایا کہ طواف کے دوران مہدی کا اعلان ہوگا، فرمایا بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہوگا، رکن یمانی کے پاس اس امت کا مہدی موجود ہوگا۔ ملک شام کے کچھ نیک دل قطب ابدال اللہ کے ولی ہوں گے، وہ اعلان کریں گے یہ مہدی ہے، وہ بچنا چاہے گا، اعلان ہوگا، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ اس امت کا مہدی ہوگا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بھائی عیسیٰ یسوع مسیح ملک شام کے اندر آسمان سے اترے گا، اس امت کا مہدی آگے بڑھے گا، صفیں تیار ہیں، نماز فجر کا وقت ہے یا نماز عصر کا وقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں، اس امت کا مہدی صفوں کی قیادت کر رہا ہے، امامت کے لیے نماز کی صفیں تیار ہیں۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کریں گے اور استقبال کر کر کہیں گے تقدم یا روح اللہ، اے روح اللہ آگے بڑھیں۔
آگے آئیں, امامت کروائیں. نبی علیہ السلام یہاں تک بتا کر گئے, میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام یہاں تک بتا کر گئے, ارے کیسا علم والا تھا ہمارا نبی, کیسا پاکیزہ ہمارا نبی, کیسا عطا کرنے والا ہمارا نبی, علم کی خیرات بانٹنے والا ہمارا نبی, دولت کی سخاوت کرنے والا ہمارا نبی. کون کون سے کمال, کون کون سے کرم اپنے نبی کے میں بیان کروں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس امت کا مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے گا, ہاتھ پکڑ کر جملہ کہے گا, تقدم یا روح اللہ, تقدم یا روح اللہ, اے روح اللہ آگے بڑھیں, نماز پڑھائیں. فرمائے کہ جناب عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, مہدی کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کریں گے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ عیسیٰ جب زمین سے آسمان پر گیا تھا نبوت کے طور پہ گیا تھا, اب جب آسمان سے زمین پر آیا ہے نبی بن کر نہیں آیا, محمد کا غلام بن کر آیا ہے, کلمہ پڑھنے والے کالی کملی والے کا امتی بن کر آیا ہے. مہدی کوئی اور ہے, مسیح کوئی اور ہے. اس کے بعد فرمایا کہ مہدی کی قیادت ہوگی, مسیح کی قیادت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی, اور ان کے ساتھ فوج میں کون ہوگا؟ جناب مہدی. فوج کی زبان پر ترانہ ہوتا ہے, پاکستان کا ترانہ پڑھتے ہیں, پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, قربان جاؤں سرکار آپ پر. ایک ایک بات واضح کر دی. فرمایا جناب عیسیٰ, جناب مہدی, ان کی فوج کی زبان کا ترانہ کیا ہوگا؟ 15واں پارہ ہے, 15ویں پارے کی آخری سورت ہے, 16ویں پارے کی پہلی سورت ہے, سورت الکہف ہے. اسی لیے سرکار فرماتے جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے زمین سے آسمان تک ایک نور اس کو گھیرے میں لے لیتا ہے, دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے. فرمایا مسلمانوں کی, مہدی کی, مسیح کی فوج کا ترانہ کیا ہوگا؟ سورہ کہف کی پہلی آیت ہوگی, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ پہلی آیت سورہ کہف ہوگی جو جناب مہدی کی زبان پر جاری ہوگی, جناب مسیح کی زبان پر جاری ہوگی. جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئیں گے, مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جحفہ, وہاں پر کھڑے ہو کر حج بیت اللہ کا یا عمرے کا احرام باندھیں گے. علماء کرام نے کہا, تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, جو حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں حج کی 3 قسمیں ہیں, تمتع ہوتا ہے, افراد ہوتا ہے, قران ہوتا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھیں گے, پھر احرام اتاریں گے, پھر حج کا احرام باندھیں گے, حج تمتع کا احرام جناب عیسیٰ علیہ السلام باندھیں گے. نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ جائے گا, یہ نبی کا غلام نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ جائیں گے, وہاں جا کر نبی علیہ السلام کو سلام پیش کریں گے, سلام کریں گے, اور نبی علیہ السلام ان کو جواب عطا فرمائیں گے, جواب عطا فرمائیں گے. اور وہ جواب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کے کان تک جائے. روایات میں آتا کہ اس وقت میں جو حضور علیہ السلام عیسیٰ کے سلام کا جواب دیں گے, یہ جناب عیسیٰ کی برکت و کرامت و معجزہ ہوگا کہ جتنے لوگ موجود ہوں گے سب کے کانوں تک سرکار کے سلام کا جواب پہنچ جائے گا. اس کے بعد مہدی اور مسیح یہ دونوں مل کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں گے. لوگ کہتے ہیں جناب یہ دور تو بڑا جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور, بڑے بڑے راکٹ لانچر, کیسے مقابلہ ہوگا؟ ارے تم کیا جانو, اللہ قدیر ہے جو پروردگار بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے, بغیر سواری کے اوپر پہنچا کر نیچے اتار سکتا ہے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ عیسیٰ زمین پر کیوں آئیں گے, آسمان پر کیوں گئے؟ فرمایا ان کی ماں مریم وہ بشر تھیں اور جبرائیل کی پھونک کے ذریعے پیدا ہوئے تھے, ملکوتیت کا, فرشتے ہونے کا اثر تھا. بشریت کا تقاضا تھا زمین پر آئیں اور فرشتے کا تقاضا تھا آسمان پر جائیں. اللہ نے دونوں تقاضے پورے کروا دیے, آسمان پر بھی چلے گئے, نیچے بھی آ گئے. اب لوگ کہتے ہیں جناب کس طرح ہوگا؟ فرمایا جب میرا بھائی مسیح آئے گا, عیسیٰ آئے گا اور وہ مقابلہ کرے گا دشمنوں کے ساتھ, تو کیسا مقابلہ ہوگا؟ فرمایا جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک عیسیٰ کا سانس جائے گا, اور اللہ میرے بھائی مسیح کے سانس میں ایسی تاثیر پیدا کرے گا کہ عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام جب سانس چھوڑیں گے, جہاں تک ان کا سانس جائے گا, جس پر وہ سانس لگتا جائے گا وہ کافر دشمن مر مر کر ڈھیر ہوتا چلا جائے گا. فرمایا برکتوں کا دور دورہ ہوگا, اللہ کریم سانپ کے منہ سے زہر ختم کر دے گا, چھوٹے چھوٹے بچے سانپ سے کھیلتے پھریں گے, چیتا, شیر, کتے, درندے, نوچنے والے, ان کے دانتوں سے پروردگار چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت ختم کر دے گا.
برکت کا دور دورہ ہوگا، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے پروردگار اس دور میں ایسی برکت پیدا کرے گا، اتنے بڑے بڑے انار درختوں پر پیدا ہوں گے کہ ایک انار کو توڑو سارا گھر خاندان کھا لے، انار باقی رہے گا، گھر والوں کا پیٹ پہلے بھر جائے گا۔ ایک آدھے انار کا چھلکا اتنا بڑا کہ دانے نکال کے اس کی چھلکے کی چھتری بنائے، پورا گھر اس کے نیچے بیٹھ جائے، نہ بارش لگے گی نہ دھوپ لگے گی، اللہ کریم اس کو دھوپ اور بارش سے بچا لے گا۔ یہ برکت کا دور دورہ ہوگا۔ پھر فرمایا میرا بھائی عیسیٰ اسی مدینے کے اندر ہوگا، اس مدینے کی عورت سے نکاح کرے گا، مدینے کی خاتون سے جناب عیسیٰ کا نکاح ہوگا۔ پھر پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بھائی عیسیٰ کو پروردگار اولاد عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد جس مقام پر اس زمین کا بابرکت ترین ٹکڑا، میرے اور آپ کے ہمارے اکابرین کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ خدا کی قسم اس کائنات میں لوح و کرسی سے، لوح و قلم سے اعلیٰ، عرش معلیٰ سے اعلیٰ، بیت اللہ سے اعلیٰ زمین کا وہ ٹکڑا ہے، جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر لگ رہا ہے۔ اس لیے کہ کعبہ بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عقیدہ بیان فرما کے جا رہے ہیں کہ عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، اور مدینہ بھی مخلوق ہے، مکہ بھی مخلوق ہے، اور نبی علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ مگر مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور بالا اور اولا ہے کون؟ رسول اکرم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو چیز سب سے اعلیٰ کے ساتھ لگ رہی ہے وہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے بالا بھی ہے، سب سے اولا بھی ہے، سب سے بہتر بھی ہے۔ لہٰذا زمین کا وہ ٹکڑا، ارض مدینہ کا وہ ٹکڑا جو سرکار کے وجود اطہر کو چھو رہا ہے، وہ کائنات کا سب سے مقدس ترین ٹکڑا ہے، اس سے مقدس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی روضہ رسول میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بنے گی، اسی روضہ رسول میں قبر مبارک بنے گی، اور ان کے بعد جناب مہدی کی وفات ہوگی۔ یہ تمام باتیں بتا کر گئے ہیں کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، مہدی اور ہے، مسیح اور ہے۔ مہدی اور شخصیت ہے، مسیح اور شخصیت ہے، اور یہ سب وہ ہوں گے جن کو اللہ کے نبی علامات بتا کر گئے ہیں۔ مہدی اپنی زبان سے نہیں کہے گا کہ میں مہدی ہوں، لوگ کہیں گے مہدی، وہ چھپتا پھرے گا۔ لہٰذا یاد رکھنا، دنیا میں جو شخص بھی اپنی زبان سے کہے کہ میں مہدی ہوں، اس کو آنکھیں بند کر کے سکہ بند کہنا، یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، فریبی ہے۔ اس سے بڑا دھوکے باز کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، اپنے عقیدوں کے اندر مضبوطی پیدا کریں، اپنے عقیدوں کے اندر جان پیدا کریں۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، عمل میں کمی ہو جائے اللہ کریم معاف کر دیتا ہے، عقیدے کی کمی کو معاف نہیں کرتا۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مولانا نے مجھے فرمایا تھا کہ نماز تھوڑی تاخیر سے ہوگی، اس لیے میں نے تھوڑی سی بات آپ کے گوش گزار کر دی۔ میر جمع ہے احباب دل، درد دل کہہ دے، پھر التفات دوست نہ ملے نہ ملے۔ آخری بات پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی، آج جمادی الثانی کی 28 تاریخ، کل 29، اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوگا۔ الحمدللہ اسی جگہ سے، اس مرکز حق سے پچھلی مرتبہ بھی آواز بلند کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قریب ایک محلہ ہے، اس محلے کے ان سادے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن سادے محلے داروں نے بڑوں کے منہ پہ جوتی مار دی، جوتی ماری۔ رجب کا مہینہ آتا ہے، اب سے پہلے کبھی یہ کام نہیں ہوا تھا، شروع ہو گیا۔ ہمت کریں، غیرت پیدا کریں۔ کہاں گئی غیرت؟ جو نبی کے ساتھ سو رہے ہیں، اور یار جو ان کا وفادار نہیں، نہ میرا وفادار نہ تمہارا وفادار ہے، بالکل وفاداری نہیں کر سکتا وہ۔ رجب کی 13 تاریخ آتی ہے، گلی گلی پر، چوک پر، چوراہے پر، ہر چرسی بھنگڑی، چرس کے سوٹے، افیم کے سفلے، کپیاں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 13 رجب یوم علی کا کیک کٹ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا عزیز، میرا دوست، میرا سیاستدان، وہ جا کر کبھی کرسمس کا کیک کاٹے، کبھی یوم علی کا کیک کاٹے۔ اور یار تو کرسمس کا کیک نہیں کاٹ رہا، تو توحید کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو یوم علی پہ جا کر دشمنان صحابہ کی تائید نہیں کر رہا، اپنے آپ کو سرکار کے حوض کوثر سے محروم کر رہا ہے۔ جانتے ہیں آپ، سمجھتے نہیں، ہم جانتے نہیں،
رواداری بشکل ایمانداری. آپ انارکلی کے دکاندار ہیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے. میری پوری زندگی یہاں گزری ہے، یہیں پیدا ہوا. بہت سے آپ کو جانتے، میری نسلوں کو جانتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ کبھی کسی سے ایک پیسے کا سوال کیا ہو، کبھی کسی سے ایک پائی دانے کے برابر کسی مطالبہ سوال کیا ہو یا مفاد حاصل کیا ہو. ایک مفاد آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے غیرت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو. اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح پیدا کرو. ارے اللہ کے نبی کا معجزہ، صحابہ کی کرامت، بڑے سے بڑا مالدار، ہمارے میں سے اور آپ میں سے غریب آدمی، جوتی پالش کرنے والا، چھلی بھوننے والا، ارے سڑک کے کنارے بیٹھ کے جوتی گانٹھنے والا، کوئی اور کام کرنے والا، اللہ اس کو پہنچاتا ہے، سرکار کے روضے پہ جاتا ہے، بے اختیار سرکار کے سامنے پڑھتا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، پڑھتا جاتا ہے. یہ کون ہے؟ ایران کا صدر ہے. یہ کون ہے؟ بہت بڑا ملونر ہے. یہ کون ہے جناب؟ یہ بڑا سیاستدان، MNA MPA، بہت کچھ ہے. یہ سرکار کے روضے پہ تو جاتا ہے مگر سرکار کے سامنے سلام کرتے ہوئے نہیں جاتا. ارے یہ جاتا نہیں ہے، سرکار آنے نہیں دیتے. معجزہ ہے. فرماتے ہیں جب تک میرے ساتھ بیٹھنے والوں کی، میرے ساتھ سونے والوں کی عزت و تکریم دل میں نہیں بٹھاؤ گے، میرے سامنے نہیں آ سکتے. یہاں بھی محروم ہو، وہاں بھی محروم ہو. یہ زندہ معجزہ ہے. اس لیے میرے دکاندار ساتھیوں، کام تو چلتا ہے. لاک ڈاؤن ہوا، 2 مہینے کاروبار بند رہا، کوئی بھوکے مر گئے؟ کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے کوئی آ کر کہتے ہیں یوم علیہ کیک کاٹو، یہ چائے پی لو، فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو. یار تھوڑی سی تو غیرت پیدا کرو. مجھے یا آپ کو کوئی شخص کہے کہ تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، ہم کئی نسلوں تک اس سے ملاقات نہیں کرتے، اس سے منہ بھی سور کر پیچھے چلے جاتے. اور جو صبح شام 5 نمازوں کے اندر میری اور آپ کی ماں کو گالی بکنا عبادت سمجھے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیسے میرا تمہارا بن سکتا ہے یار؟ آج اس ختم نبوت کے فورم سے، اس اہل حق کے مرکز سے، اس وقت میں آپ دکاندار یہاں کے حضرات موجود ہیں، میری آپ سے یہ درخواست ہے، میری آپ سے یہ التجا ہے، التماس ہے. یار اور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ایسی تقریبات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. کوئی شخص آپ کو بلائے اور بلا کر کہہ کہ جی آئیں، یہ ایک اتنا سا کیک کا ٹکڑا کھا کے کیا مل جائے گا؟ کیا مل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ درخواست، یہ جھولی پھیلا کے بھیک مانگی تھی، اور الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے افراد، ایسے سادے افراد، خدا کی قسم ان کے لیے دل سے دعائیں نکلیں کہ اللہ ان کو ہمت و استقامت عطا فرمائے. ڈٹ گئے، اپنی گلیوں کے اندر وہ کام نہیں ہونے دیا. اس طریقے سے آپ دکاندار حضرات تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا اپنے اندر غیرت کا مادہ پیدا کریں. یہ زندگی آنی جانی چیز ہے، اس زندگی کو غیرت کے حوالے کرنا، بے غیرتی کے حوالے کرنا 100% ناکامی کی بات ہوتی ہے. اس لیے رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور 13 رجب کو پھر وہ پاکھڑ بازی لگے گی. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بیٹھنے والا منقبت کے نام پر، قوالی کے نام پر کون سی گستاخیاں کر کے جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے علماء کرام، کوئی بات اگر سخت لگ گئی ہو، ناراضگی چاہتا ہوں. اللہ آپ سب کے ساتھ اپنی جزائے خیر کا معاملہ فرمائے. ختم نبوت کا فورم ہے، ختم نبوت کا پروگرام ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام آگے تک چلے گا. آپ حضرات جتنی دیر مل کر بیٹھے رہے، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا. میرے اور آپ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرے گا. جاتے جاتے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا کر جائیں. تاج و تخت ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. اس کے بعد ایک اور حاضری اپنی اماں کے دروازے پر لگوائیں. بتائیں، دنیا کو بتائیں، ایک ماں وہ جس نے جنم دیا، اور ایک ماں وہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ہم بیٹے کس کے؟
عائشہ کے ہم بیٹے کس کے؟ عائشہ کے ہم بیٹے کس کے؟ عائشہ کے ہم بیٹے کس کے؟ عائشہ کے ہم بیٹے کس کے؟ عائشہ کے جس ماں کی ہونے کا اور ماں ہونے کا اقرار کر رہے ہو میرے دوستو، اس ماں کے ساتھ اور اس ماں کے باپ کے ساتھ اپنی وفا کو نبھانا، جس کے حجرے کو پروردگار نے قیامت تک کے لیے جنت قرار دیا ہے۔ آئے ہو بیٹھ کر، صرف یہاں بیٹھنے کے لیے اس وجہ سے نہ آنا کہ پروگرام ختم ہوگا بریانی کا ڈبہ ملے گا، یہ بیکار سوچ ہے، چھوڑو اسے، چھوڑو۔ اور میں اپنے ان برادران سے کہوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک مشورے کے طور پہ عرض کروں گا، ایک مرتبہ کوئی ایسا پروگرام بھی کریں کہ جس میں کھانا دانا کچھ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے بلا ان لوگوں کو۔ یہ مجاہد ہیں، یہ مجاہدین کی اولادیں ہیں، یہ مجاہدین اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پر جان دینے والے ہیں۔ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ اس کام کے لیے جمع، نہیں، اپنا عقیدہ لے کر جاؤ، ختم نبوت کے عقیدے کو دل میں بٹھا کر جمع کر جاؤ۔ یہ دو چار ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرے آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔